بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین، ایمان باللہ کے بعد جب آدمی اس بات کا اقرار کر دے کہ اللہ رب العالمین کی ذات کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی وہ اقرار کرے اور اسے تسلیم کرے، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ ایک آدمی دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اس کے بعد یہاں سے اس کی عملی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اس چھوٹے سے کلمے کو زبان سے ادا کرنے سے پہلے عمل کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس سے پہلے اگر آدمی عمل کرتا ہے تو ایسا عمل بارگاہ الہی میں کسی بھی طرح کی مقبولیت کا حامل نہیں ہوگا اگر اللہ رب العالمین ایسے عمل کو اللہ رب العالمین اس کے منہ پر مار دے گا، کیونکہ ایمان باللہ، اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان، ایمانیات پر آدمی کا ایمان ہونا عمل صالح کی قبولیت کے لیے سب سے بڑی شرط ہے۔ اور جب بندہ ایمان میں داخل ہو جائے تو یہاں سے اس کی عملی زندگی شروع۔ عمل صالح جسے ہم نے کہا، ابھی میں نے سورہ عصر کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ رب العالمین نے ساری کی ساری انسانیت کو یہ کہا کہ انسانیت خسارے میں ہے، انسانیت گھاٹے میں ہے، ان الانسان لفی خسر۔ اور عربی زبان کے اندر تاکید کے جتنے اسالیب ہیں، ان تمام کے تمام اسالیب کو اس ایک جملے میں اللہ رب العالمین نے، ان چند آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جمع کر دیا۔ قسم بھی کھائی، یعنی تاکید کے جتنے اسلوب ہو سکتے ہیں تمام کے تمام اسالیب کو اللہ رب العالمین نے جمع کیا۔ اللہ نے قسم کھائی، جبکہ اللہ رب العالمین کی بات قسم کے بغیر بھی اتنی ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر یہ بات کہی۔ پھر اللہ رب العالمین نے حرف تاکید کا استعمال کیا، ان الانسان، پھر لفی خسر، وہاں پر لام مزحلقہ لگایا گیا، وہ بھی تاکید کے لیے۔ اس طرح سے تاکید کے تمام اسالیب آپ کو یہاں پر ملیں گے۔ اتنی شد و مد کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی، کہا اللہ رب العالمین نے کہ ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ہاں، پھر اللہ رب العالمین نے استثناء کیا، مستثنیٰ اللہ رب العالمین نے کیا۔ کن کو؟ ان کو جو ایمان لاتے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، یہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ دیکھیے یہاں پر بڑا ہی پیارا اسلوب اللہ رب العالمین نے اختیار فرمایا ہے۔ الا الذین آمنوا، ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر عمل صالح داخل ہے، ایمان کے اندر عمل صالح داخل ہے، لیکن ایمان کے اندر پھر اللہ رب العالمین نے ایمان ہی کی ایک قسم، ایمان ہی کے ایک جز کو باہر کیا، پھر کہا وعملوا الصالحات۔ پھر وہاں پر خوبصورتی یہ کہ التواصی بالحق جو ہے، یعنی حق کی وصیت کرنا، یہ عمل صالح میں داخل ہے۔ یعنی حق کی وصیت کرنا یہ عمل صالح میں داخل ہے،
لیکن اللہ رب العالمین نے پھر اس کی مزید اہمیت کے لیے کہا وتواصوا بالحق، پھر وتواصوا بالصبر کا. یہ دونوں بھی یعنی حق کی وصیت کرنا اور صبر کی تلقین کرنا، صبر کی وصیت کرنا، یہ بھی اعمال صالحہ ہی ہیں. اور پورے جو اعمال صالحہ ہیں یہ ایمان کا جز ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایمان کو یہاں پر مزید کھول دیا. کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اخروی خسارے سے، حقیقی خسارے سے، ابدی خسارے سے محفوظ رکھیں، مامون رکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لایا جائے اور اپنی پوری زندگی تادم حیات جب تک اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے، قدرت دی ہے، عمل صالح کرتے رہیں، اعمال صالحہ کرتے رہیں پوری زندگی. اب اعمال صالحہ کے اپنے آپ دیکھیں گے بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے ثمرات آپ دیکھیں گے کتاب و سنت کے اندر اعمال صالحہ کے وارد ہیں. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ ایک بہترین زندگی گزارے. آج ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پرسکون ہو، ہر طرح کا کمفرٹ اسے حاصل ہو، ہر طرح کی پریشانیوں سے اس کی زندگی دور ہو. تو سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے کہ ایک آدمی اپنی زندگی میں عمل صالح کو اختیار کرے. اس کے بغیر بہت ساری چیزیں ہیں مادی اعتبار سے جو ہم اکٹھا کرتے رہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ میری زندگی کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے، میری لائف کو، میرے بچوں کی زندگی کو، اپنی زندگی کو، اپنے گھر والوں کی زندگی کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے، انہیں کمفرٹ پرووائڈ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو کمفرٹ پرووائڈ کرنے کے لیے، بہترین زندگی گزارنے کے لیے جتنے بھی مادی وسائل ہو سکتے ہیں، دنیاوی وسائل ہو سکتے ہیں، ایک آدمی ان کو اختیار کرتا ہے. اس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی نہیں کرتا ہے. سارے کے سارے مادی وسائل اس نے اختیار کیے. بہترین سے بہترین گھر کا انتظام فرمایا، بہترین سے بہترین سواریوں کا ہم انتظام کرتے ہیں. گھر کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی جو آج ہمارے گھروں کے اندر ساری کی ساری چیزیں جو باہر مارکیٹ میں موجود نہیں ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہمارے ہاں موجود ہیں. اتنا کمفرٹ کا ہم اپنے خیال رکھتے ہیں. کیوں؟ آدمی چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزارے، کمفرٹیبل لائف گزارے. عربی زبان میں حیات طیبہ گزارے. کیا کرے؟ حیات طیبہ اس کی ہو. تو جہاں پر ہم نے بہت سارے دوسرے ترکیبیں اختیار کر لیں، سارے کے سارے اسباب ہم نے اختیار کیے، وہیں پر سعادت مند زندگی کے حیات طیبہ کا جو اصلی سبب ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا. یہ سارے کے سارے مادی وسائل، ساری کے سارے اسباب ہم نے اختیار کر لیے ہیں، لیکن جو حیات طیبہ کا اصلی سبب ہے اللہ رب العالمین نے جس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، اسے چھوڑا. اب کیسے اس سبب کو چھوڑنے کے بعد ہم کیسے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ ہماری زندگی سعادت مند زندگی ہو، کیسے ہماری زندگی میں وہ سکون ہو. آدمی دیکھتا ہے کہ میں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میری زندگی ایسی کیوں ہے؟ اسی لیے کیونکہ تم نے جو حقیقی سبب ہے اسے اختیار نہیں کیا. ہم نے حقیقی سبب کو اختیار نہیں کیا. اور حقیقی سبب کیا ہے؟ حقیقی سبب ہے عمل صالح. اگر میری زندگی میں عمل صالح ہے، اگر میری اولاد کی زندگی میں عمل صالح ہے، اگر میرے گھر میں عمل صالح ہے، تب گرچہ مادی اعتبار سے وسائل کی کمی کیوں نہ ہو، مادی اعتبار سے میرے گھر کے اندر کوئی چیز ہے ہی نہیں جسے دیکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ زندگی کی آسائش کی، یہ کمفرٹ پرووائڈ کرنے والی چیزوں میں سے ہے. ایسی کوئی چیز ہے نہیں. میرے گھر میں اے سی نہیں ہے، ریفریجریٹر نہیں ہے، پنکھا تک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود جو حقیقی سبب ہے سعادت مند زندگی کا وہ میں نے اختیار کیا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں گے ایسے لوگ مادی اعتبار سے بڑے مالداروں سے بھی زیادہ چین اور سکون سے رہتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی میں سعادت مند زندگی، حیات طیبہ کا صحیح سبب اختیار کیا ہے. کیا ہے صاحب؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. اللہ رب العالمین نے کہا جس نے نیک عمل کیا، عمل صالح کیا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو، وهو مؤمن. اللہ رب العالمین نے کہا ہاں یہ بات یاد رہے، عمل صالح ایمان کے بغیر اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. ایمان کے ساتھ جس مرد نے، جس عورت نے نیک عمل کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ ہم اسے بہترین زندگی عطا کریں، بہترین زندگی عطا کریں. کیا؟
جس مرد نے، جس نے بھی ہو، مرد عورت، جس نے بھی نیک عمل کیا حالت ایمان میں، ہم انہیں بہترین زندگی عطا کریں گے، بہترین زندگی عطا کریں گے۔ اور آخرت کے اعتبار سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ، اللہ رب العالمین نے کہا ہم ان کے عمل کا بھی پورا انہیں بدلا دیں گے۔ دنیاوی اعتبار سے تو حیات طیبہ انہیں ملے گی، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ان کے عمل کا پورا بدلہ انہیں دے گا، آخرت میں بھی دے۔ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہترین۔ اور اللہ رب العالمین کے ہاں عمل کا جو بدلہ ہوتا ہے، ثواب ہوتا ہے، وہ عمل کی بنا پر نہیں ہوتا، اس کے 10 ٹائمز ہوتا ہے۔ آپ جتنا بھی نیک عمل کریں، اللہ رب العالمین بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اللہ نے کہا کہ اس سے زیادہ بہتر اللہ رب العالمین ہمیں بدلہ دے گا۔ تو آج ہماری زندگیوں میں جو تنگی ہم محسوس کرتے ہیں، آج ہماری زندگیوں میں جو سکون کی کمی ایک آدمی محسوس کرتا ہے، اور ہر کوئی پریشان ہے، کوئی اپنی معاشی زندگی کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی جاب کو لے کر پریشان ہے، کوئی اپنی آئلی زندگی کے مسائل میں گھرا ہوا ہے، اس کے علاوہ بہت ساری پریشانیاں، کسی کو بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، کوئی اپنی صحت کو لے کر پریشان ہے، اس کے علاوہ بہت سارے مسائل دنیاوی اعتبار سے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور کر کے دیکھیں، ان مسائل سے باہر آنے کے لیے ایک آدمی عمل صالح کو لازم پکڑے اپنی زندگی میں۔ عمل صالح کا اگر وہ اہتمام کرتا ہے، بھرپور اہتمام کرتا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ غیبی طور پر ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین سکون کی زندگی، حیات طیبہ اللہ رب العالمین اسے عطا کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا کہ یقیناً ہم اسے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ، ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ کسے؟ جس نے نیک عمل کا اہتمام فرمایا، جس نے بھی، جس مرد اور جس عورت نے بھی، irrespective of the background, irrespective of the financial status, irrespective of the caste, irrespective of the color, irrespective of the creed, irrespective of the geographical region، کوئی بھی کیوں نہ ہو، ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اگر وہ مرد ہے یا عورت ہے اور وہ مومن ہے، تو اللہ رب العالمین انہیں بہترین زندگی عطا کرے گا۔ نہیں پرٹیکولر کاسٹ کے لوگوں کو کچھ بہترین، جیسے دوسرے ادیان میں آپ دیکھتے ہیں، دوسرے ادیان میں نہیں، خاص ایک مذہب سے تعلق، ایک کاسٹ سے تعلق رکھنے والے، ایک ذات سے تعلق رکھنے والے لوگ آج اچھے، باقی کے لوگ نہیں۔ خاص ایک رنگ سے تعلق رکھنے والے لوگ آج بھاری، خاص ایک ذات سے، ایک رنگ سے، ایک نسل کے لوگ نہیں، یہ ریس کے رہنا، تمہیں اس ریس کے رہنا تو تمہارا بھائی، باقی کے اگر دوسری ریس کے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہوا دنیا کے اندر۔ آج آپ دیکھتے ہیں لوگوں کے اندر اونچ نیچ، بہت سارے دوسرے مختلف پیمانے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اس کی بنیاد پر اللہ کے ہاں نہیں، اللہ کے ہاں اونچ نیچ نہیں ہے۔ اگر مرد، کوئی بھی مرد ہو، کوئی عورت ہے، اگر وہ نیک عمل کرتی ہے، اللہ رب العالمین انہیں حیات طیبہ عطا کرتا ہے، سعادت مند زندگی عطا فرماتا ہے۔ اس کے برعکس یہاں پر تو اللہ نے یہ وعدہ کیا۔ اچھا صاحب، اس کے برعکس کیا ہے ہماری زندگی میں؟ دیکھیے آج یہ باتیں، آج کے اس درس سے مجھے بھی لے کر جانی ہیں، آپ کو بھی لے کر اس مسجد سے نکلنا ہے۔ یہ باتیں حیات، تو ہمیں اگر چاہیے کہ ہم سعادت مند زندگی چاہتے ہیں، نیک عمل کو اختیار کریں۔ نیک عمل کو ایمان کے ساتھ اگر ہم اختیار کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہمیں سعادت مند زندگی دے گا۔ اس کے بعد دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس کا مفہوم مخالف، اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میری ذکر سے روگردانی کرتا ہے، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، یعنی جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں اللہ رب العالمین کے ذکر کی ہی ایک قسم ہے۔ جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو حج کرتے ہیں، گویا کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہے ہیں۔ آل دیز آر ڈفرینٹ فارمس آف ذکر، ڈفرینٹ فارمس آف ریممبرنگ اللہ، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے مختلف فارمس ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کی زندگی میں ذکر نہیں ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ رب العالمین اسے تنگ زندگی دیتا ہے، اس کی زندگی تنگ اللہ رب العالمین کر، گرچہ مادی اعتبار سے تمام وسائل کی فراوانی آپ دیکھتے ہیں، سر سے پیر تک اس آدمی کو نعمتوں کے اندر گھرا ہوا دیکھتے ہیں، آپ کسی چیز کی کمی اس آدمی کے، اس کا پہناوا، جو کپڑے وہ پہنتا ہے، جیسی سواریوں میں وہ گھومتا ہے، ان سواریوں کی قیمت کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جن گھروں میں یہ لوگ رہتے ہیں ان گھروں کا معاملہ ایسا ہے کہ ایک عام آدمی ان کے گھروں کی قیمتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اللہ اکبر، ایسے سارے مال، ایسے سارے وسائل کی فراوانی آپ ان لوگوں پر دیکھتے ہیں، لیکن اندر اوپر کیا بھی دکھا، تو اندر جو ہے،
اندر کا معاملہ اسے معلوم، اتنی بھاری زندگی انہیں جی رہا، لیکن آپ نہیں جانتے کہ وہ کس طرح کی قلق میں، کس طرح کی تنگی میں، کس طرح کی بدسکونی میں انہیں مبتلا ہے، معلوم نہیں ہم اوپر دکھ رہا سوب۔ اور دنیا کا معاملہ ایسا ہی ہو گیا ہے، سب چیزیں اوپر، ساری چیزیں مادیت کے اوپر لا کر ہم نے کھڑا کر دی ہیں، ہر چیز کا ججمنٹ کہیں کے اوپر آج کل، ہاں عزت کا ججمنٹ بھی اسی کے اوپر، معاشرے کے اندر مقام کا ججمنٹ بھی اس کے اوپر، ہاں اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کی گاڑی ویسی ہے، اس کا گھر ویسا ہے، اس کے پاس وہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، اس کی اتنی زمین ہے، اتنی جائیداد ہے، ارے بھائی اس کے اوپر سارا ججمنٹ ہمارے پاس دنیا کے اندر۔ ایسا نہیں ہے اللہ کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک اللہ نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی زندگی کو اللہ رب العالمین نے تنگ کر دیا ہے، وہ تنگی اوپر دکھتی نہیں، ہو اوپر پکچر میں وہ تنگی نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن ہم ایسے لوگوں کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اس کے باوجود، یہ ساری نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود ایک آدمی کو اللہ نے حیات طیبہ بھی دی ہے، تب تو سونے پہ سہاگا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے کہ یہ مادی وسائل کی بھی ہمارے پاس فراوانی ہو، اور دوسری طرف اللہ رب العالمین ہمیں حیات طیبہ بھی عطا فرمائے، سعادت مند زندگی بھی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی زندگی میں عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی بہترین سے بہترین اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا فرماتے ہوئے، ہمارے تمام گناہوں کو بخشتے ہوئے اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل فرمائے۔ اور جنت میں بھی جب داخل کریں تو ابھی نعت کے اس شعر کے جیسے کہ اس پہ جنت میں ان کی رفاقت ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت میں نصیب، اب نہ کچھ بھی تمنا میری رہ گئی، اس کے بعد ہماری کوئی تمنا نہیں ہے، جنت میں اللہ رب العالمین ہمیں داخل فرما، اور اس جنت میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں عطا فرما۔ اور وہ کیسے ملے گی اس کا بھی میں نے بعض دروس میں ذکر فرمایا ہے، گرچہ ہمارے اعمال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اعمال، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال چھوڑیے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ادنا صحابی، ادنا سے ادنا صحابی کے عمل کا بھی ذرا سا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہمارے عمل، ہم اتنے بدعمل لوگ ہیں، لیکن ایک آفر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، وہ آفر اسی سے ہماری امیدیں بندھی ہوئی ہیں کہ کل قیامت کے دن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں رفاقت ملے گی، صحابہ کی رفاقت ملے گی، انبیاء اور صالحین کی رفاقت جنت میں ملے گی۔ کیا؟ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، ان کی ذات سے جو ہم محبت کرتے ہیں، گرچہ ویسے عمل ہم نہیں کرتے، لیکن ہاں اگر کوئی ہمارے دل میں جھانک کر دیکھ سکنا ممکن ہوتا تو وہ یہ پائے گا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات سے ہمارے دل میں محبت ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور بھی سارے کے سارے صحابہ اکرام سے ہمارے دل میں محبت ہے، اور اس محبت کی بنا پر اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید ہم رکھتے ہیں کہ کل اللہ رب العالمین جنت میں ان کی رفاقت ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو یہاں پر یہ آیتیں ہم نے پڑھی کہ سعادت مند زندگی کے لیے شرط عمل صالح، عمل صالح کے بغیر آپ مادی اعتبار سے جتنے ہی وسائل اکٹھا کر لیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، سعادت مند زندگی ہمیں نہیں مل سکتی۔ اس کے برعکس وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور زندگی تو تنگ ہے، زندگی پر اس بات ختم نہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آخرت کا بھی ذکر فرماتے ہوئے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو جو اپنی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے ذکر سے اعراض کرتا رہا، جس کی زندگی میں اعمال صالحہ نہیں تھے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو اندھا اٹھائے گا، اندھا اٹھے گا، اور اللہ سے پوچھے گا رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھتا بھالتا تھا، تو نے آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ رب العالمین اس سے کہے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، اللہ رب العالمین اس سے کہے گا ہاں دنیا کے اندر میری آیتیں تیرے پاس آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں تیرے پاس آئیں، قرآن مجید کی باتیں تیرے پاس آئیں، فنسیتها، تم نے ان آیتوں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا، تو ان کو بھول گیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، جس طرح سے دنیا میں تو نے میرے احکامات کو پس پشت ڈالا، جس طرح سے آیتیں میری آنکھوں کے سامنے ہونے کے باوجود تو نے آنکھیں موند لی، آج تو میرے آنکھوں کے سامنے اس حال زار میں ہے، لیکن اللہ رب العالمین بھی آنکھیں موند لے گا، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو بھول جائے گا کل قیامت، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تجھے بھول دیا جائے گا، آج تجھے بھلا دیا جائے گا۔ خیر، اعمال صالحہ کا سب سے بڑا ثمر، اعمال صالحہ کا سب سے بڑا ثمر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک آدمی کو سعادت مند زندگی، خوشحال زندگی، پرسکون زندگی عطا کرتا ہے۔ دیکھیں
اعمال صالحہ کرتے رہیں. اور جہاں پر اعمال صالحہ کی بات آئے, سب سے پہلا لسٹ میں سب سے مین کیا بولو؟ فرض. سب سے مین کیا؟ فرض. وما تقرب الی عبدی الا ما افترضت علیہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اعمال جن سے بندہ میرے تقرب حاصل کرتا ہے, احب الی مما افترضت علیہ, سب سے زیادہ ان اعمال کے اندر جن کے ذریعے میرا بندہ میرا تقرب حاصل کرتا ہے, ان اعمال میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب فرائض ہیں. سب سے زیادہ محبوب کیا ہیں؟ فرائض ہیں. فرائض کو اختیار کریں. سب سے پہلے ہماری زندگی میں فرائض. اچھا, فرائض کے بعد نوافل. نوافل بندہ ادا کرتا رہتا ہے, ادا کرتا رہے. حدیث بہت لمبی ہے, خیر اس کی طرف مجھے جانا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. فرض کا بھی اہتمام کرتا, نوافل کا بھی اہتمام کرتا. اللہ رب العالمین ایسے بندے کو اپنا ولی بنا لیتا ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کہتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. یہ میرا ولی ہے, یہ میرے فرائض کا اہتمام کرتا ہے, اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے, اور اس نے نیک اعمال نوافل کو اپنی زندگی میں اختیار کیا ہوا ہے, یہ میرا ولی ہے. اگر میرے اس ولی سے کوئی دشمنی کرتا ہے, اللہ اکبر, کتنی خطرناک بات اللہ رب العالمین نے فرمائی. اسی لیے نیک لوگوں سے دشمنی نہیں کرنا کبھی بھی. توحید پرستوں سے, اللہ کے اولیاء سے, نیک لوگوں سے کبھی بھی آپ دشمنی نہ کریں. کبھی بھی ان کے بارے میں دل میں برائی اور تنگی محسوس آپ کے نہ ہونے پائے. کسی بھی وجہ سے کسی نیک آدمی سے آپ دشمنی نہ بول لیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا فقد آذنتہ بالحرب. جو میرے نیک بندے سے, جو بھی میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے, وہ یہ جان لے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے. اللہ رب العالمین اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. خیر, یہ نیک اعمال کا ثمرہ ہے, یہ نیک اعمال کا ثمر ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر آدمی کو اپنی اولاد کی بڑی فکر ہوتی ہے, اپنے بالخصوص اپنے اولاد کے مستقبل کی بڑی فکر ہوتی ہے. اب میں کل اگر نہ رہا تو میرے اولاد کا کیسا, ہر کوئی ایسا سوچتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ اپنی اولاد کو ایک بہتر مستقبل دے کر تمام مادی وسائل فراہم کر کے دنیا سے چلا جائے, تاکہ اس کے جانے کے بعد یا پھر اس کے رہتے ہوئے بھی اس کی اولاد کی زندگی پرسکون ہو. آدمی یہ چاہتا ہے, دنیا کے اندر ایسا کون ہے جو یہ بات نہیں چاہتا. اس کے اندر بھی ہم نے تمام مادی چیزوں کا بالکل بہت اہتمام فرمایا ہے. بہترین سے بہترین تعلیم کی فکر, بہترین سے بہترین اسکول کا اندر اس کا داخلہ, اور مادی اعتبار سے اپنی اولاد کو تمام کی تمام چیزیں دینے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. بڑی فکر ایک آدمی اپنے اولاد کے حال اور مستقبل کی کرتا ہے, لیکن اس کے اندر پھر یہ چیز مسنگ, یہی غیبی چیز مسنگ ہے. دیکھیے, ایک آدمی اگر اعمال صالحہ کا اہتمام کرتا ہے, خود نیک بنتا ہے, تو اللہ رب العالمین اس کے بچوں کا مستقبل دیکھ لیتا ہے. جی ہاں, اور کوئی بات بھی دلیل کے بغیر یہاں پر نہیں ہے. اب تک اتنی باتیں آپ کے ساتھ, اور ہر بات کے پیچھے سپورٹیو کیا ہے؟ دلیل ہے. ہر بات کے پیچھے دلیل. ایک آدمی دنیا سے چلا بھی گیا لیکن وہ نیک آدمی تھا, تو اللہ رب العالمین اس کی اولاد کا خیال رکھتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد کا اللہ رب العالمین ذمہ لے لے, اللہ رب العالمین خیال رکھ کے میرے جانے کے بعد, تو آدمی کو اپنی زندگی نیک گزارنی پڑے گی. نیک. حضرت خضر علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں سورہ کہف کے اندر, جا رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو درست فرمایا, گرتی ہوئی دیوار کو درست فرمایا. کیوں کیا؟ کیوں؟ ان دونوں یتیم بچوں کی وہ دیوار تھی. کیوں اللہ رب العالمین نے اس بات کا انتظام فرمایا؟ وہ دیوار گری, وہ مال باہر نکلا, لوگ دیکھ کو لوٹ لیتے ہیں بچوں کا وہ مال. کیوں اللہ رب العالمین نے اس بات کا انتظام فرمایا؟ کہا حضرت خضر نے, کان ابوہما صالحا, ان کا باپ نیک تھا, ان کا باپ نیک تھا, تو اللہ رب العالمین نے بچوں کے فیوچر کو اپنے ذمے لے لیا ہے. اللہ رب العالمین نے پروٹیکٹ ان کو ان کے باپ کے جانے کے باوجود بھی کیا. تو اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد کا مستقبل سنورے, تو خود کو نیک بنا. خود کو کیا بنا؟ نیک بنا. اگر آدمی خود نیک بنتا ہے تو اللہ رب العالمین اولاد کا مستقبل بھی اللہ رب العالمین ان کے ذمے اپنے ذمے لے لیتا ہے, اور ان بچوں کا بھی مستقبل میں اللہ رب العالمین ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. یہاں پر تو خضر کے ذریعے, اللہ اکبر, موسیٰ کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان بچوں کی اس دیوار کو درست فرمایا ہے. اسی لیے, محض اسی لیے کہ ان کا باپ نیک تھا, ان کا باپ نیک تھا. تو عمل صالح کو ہم اختیار کریں. اور اس کے اندر ایک اور چیز اہم, کہ آدمی, جیسے کہ ہم پریشانیوں میں تکلیفات میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں, جس طرح سے
اصحاب غار بھی ایک مرتبہ تکلیف میں گھرے ہوئے تھے. اصحاب غار، حدیث غار آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ 3 نوجوان تھے، ایک غار میں گئے، آ کر ایک بڑی چٹان نے غار کا منہ بند کر دیا. خیر یہ تفصیلی باتیں ہیں، اس کی طرف نہیں جانا ہے. لیکن وہ غار کا جو پتھر ہے نکلا کیسے، سرکا کیسے؟ انہوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا تو اللہ رب العالمین نے اس پتھر کو سرکا دیا، اس پتھر کو وہاں سے اللہ رب العالمین نے ہٹا دیا اور اللہ رب العالمین نے فرج، اللہ رب العالمین نے ایک راستہ تکلیفات سے نکلنے کا وہاں پر عطا کیا. تو آج اگر ہمیں اس بات کی پریشانی ہے کہ میری زندگی تنگ ہو گئی ہے، میری زندگی میں پریشانیوں سے باہر نکلنے کا مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، آپ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنائیں، نیک اعمال کو اختیار کریں. دیکھیں انشاءاللہ کس طرح سے اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے پریشانیوں سے نکالتا ہے. یہ ساری غیبی چیزیں ہیں، یہ غیبی اسباب ہیں. مادی اسباب نظر آتی ہوں، مادی اسباب نظر آتے ہیں، اسی لیے سب جنے اس کے پیچھے ہیں. یہ اصل جو غیبی اسباب ہیں اسے چھوڑ چھوڑیں. تو ان کو چاہیے کہ ہم اختیار کریں، نیک اعمال کو ہمیں چاہیے کہ ہم اختیار کریں. اور آدمی کا بھی بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا ایک سیزن رہتا ہمارے پاس، اللہ کو یاد کرنے کا سیزن. کیا سیزن اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کا؟ پریشان رہا، حیران ہوں تم کو مسجد میں دیکھ کر غالب، ایسا بھی کیا ہوا کہ خدا یاد آ گیا. ایسا معاملہ ہے، مسجد میں دکھنے لگے، ذرا مسجد کے پاس آ رہے ہیں، کیا تو پریشانی ہے اسے کہنا، کیا تو پریشانی سے جوجھ رہا ہے، کبھی مسجد کو نہیں آنے والا، آج کل مسجد میں دکھ رہا. اس طرح کا معاملہ ہمارا ہو گیا ہے. بہت زیادہ نوافل، لمبے سجدے، لمبے رکوع، اس طرح کے معاملے ہم اختیار کرتے ہیں، اللہ سے بہت زیادہ دعائیں. تو یہ چیز اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے کہ ایک آدمی شدت میں تو اللہ رب العالمین کو یاد کرے، خوشحالی میں اللہ رب العالمین کو بھول جائے. اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدۃ، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین شدت میں اسے یاد کرے، اللہ رب العالمین شدت میں اس کی دعاؤں کو قبول کرے، فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا رہے. خوشحالی میں بھی اللہ رب العالمین کو یاد اگر وہ رکھتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا یا غلام تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اے بچے اللہ رب العالمین کو خوشحالی میں یاد کر، اللہ رب العالمین کے ذکر کو خوشحالی میں بھی لازم پکڑ، اللہ رب العالمین شدت میں تجھے نہیں بھولے گا، اللہ رب العالمین تیری پریشانیوں میں تجھے نہیں بھولے گا. تو یہ چیز ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو صرف سیزنل یاد نہ کریں. اللہ دیکھیے اللہ کو کیسا یاد کرانا، اسے کیسا لائن کو لگانا اللہ رب العالمین کو آتا ہے. اللہ رب العالمین اسے کس طرح سے جھکایا جائے، اللہ رب العالمین کو یہ بات بہت اچھی طرح سے آتی ہے. وہ تو ہمارا رب ہے، لیکن ہم ہمیشہ سے اسے یاد کریں. صرف تکلیفات میں اللہ رب العالمین کو یاد کرنا یہ کیسی بات ہوئی؟ اللہ رب العالمین یہ جو سانسیں ہیں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہیں، یہ زندگی اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے، غرض ہر چیز اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہے. ان تمام کی تمام نعمتوں کو پانے کے باوجود، ان تمام کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود، اگر ان نعمتوں کے دینے والے منعم سے ہی ہم بھول جائیں، منعم کو ہی بھول جائیں، اسی کی ذات کو فراموش کریں، اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر! اس سے بڑی خیانت، اس سے بڑی احسان فراموشی کیا ہو سکتی ہے؟ تو ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کو یاد کریں. تو خیر یہ ایک تمہیدی طور پر چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بتائیں. مزید ایک تھوڑے وقت کے اندر اعمال صالحہ پر ہمیشگی، اعمال صالحہ پر ہمیشگی. دیکھیے اب میں یہاں پر جو ہمیشگی کا ذکر کر رہا ہوں یہ فرض عبادتوں کے بعد، فرض عبادتیں تو ایک آدمی کو کرنی ہی کرنی ہے، اس کے باوجود جتنے بھی ہم نیک اعمال کرتے ہیں اس میں ہم ہمیشگی برتیں. ہمیشگی برتیں یعنی اس کے اندر دوام کو ملحوظ رکھا جائے. ہمیشہ کوئی عمل آپ کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز آپ پابندی کے ساتھ کسی وقت پڑھتے ہیں تو وہ 2 رکعت نماز آپ ہمیشہ پڑھیں، وہ 2 رکعت نماز ہمیشہ پڑھی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری احادیث اس سلسلے میں مروی ہیں. بہت ساری احادیث، زیادہ تر اس سبجیکٹ پر جو احادیث آئی ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہیں. کہتی ہیں کہ احب العمل الی اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل. کیا فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب العمل الی اللہ. دیکھیے اعمال کو قبول کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، نیک اعمال ہم کرتے اللہ رب العالمین کے واسطے ہیں.
تو اس بات کو بھی دیکھا جائے کہ اللہ رب العالمین کو پسند کون سا عمل ہے. یعنی کسی کے لیے آپ دعوت کر رہے ہیں، کسی کے لیے دعوت کر رہے ہیں، تو اس بات کو اگر آپ ملحوظ رکھیں کہ جس کی دعوت کی جا رہی ہے ان کے پسند کا کھانا اس دعوت کے اندر بنایا جائے تو کتنی اچھی بات ہوگی. جو مہمان آپ کے آ رہے ہیں آپ سے بہت خوش ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین کے لیے ہم نیک اعمال کرتے ہیں، ساری کی ساری ہماری عبادتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. لیکن ہم دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کو کون سے اعمال زیادہ پسند ہیں. ان اعمال کو اگر اختیار کریں گے، سبحان اللہ، یعنی آدمی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے عمل کرتا رہتا ہے. یہ لوگ ہیں اللہ رب هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کر کاج کو خسارے میں لوگ آ رہتے ہیں. تھوڑے کیسے لوگ؟ کر کاج کو، یعنی آپ ان کی زندگی میں دیکھیں گے، ان کے کپڑوں کو آپ دیکھیں گے، کیا کپڑے، پورا دینی حلیہ بنایا ہوا ہے. اس کے بعد بھاگ دوڑ کتنی دین کے معاملے میں بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرتا ہوا آپ انہیں پائیں گے. بہت زیادہ بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں، پورا حلیہ جو گیٹ اپ ہے پورا دینی گیٹ اپ ہے، بھاگ دوڑ بھی بہت ہے. آپ ان کی زندگی میں بہت سارے اعمال، آپ ان کو بہت محنت آپ کو نظر آئے گی ان کی. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ محنت اللہ رب العالمین کے یہاں درکار نہیں ہے. یہ جو یہ کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے نہیں کہا ہے کہ تو اتنا حیران ہو یہ سب کرے. اللہ رب العالمین نے اسے ان باتوں کا مکلف نہیں بنایا تھا جن باتوں کا اس نے اپنے آپ کو مکلف خود سے بنا لیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں، جن کے اعمال سب کے سب خسارے میں ہیں. ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں اسمارٹلی عمل کرنا ہے. یقیناً آپ اپنے طاقت بھر، کسی کی بہت زیادہ طاقت ہے، اللہ رب العالمین اس کے مطابق عمل وہ کرے. اگر کسی کی طاقت نہیں ہے، بعض دفعہ آدمی بہت ضعیف ہو چکا ہے، بہت کمزور ہو چکا ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، بیماریوں نے اسے آ کر گھیر لیا ہے، وہ اتنا عمل نہیں کر پا رہا ہے. اللہ رب العالمین نے اسے اس بات کا مکلف نہیں بنایا. فرائض کا پھر بھی وہ مکلف ہے، لیکن جو ایکسٹرا اعمال ہیں اس کا اللہ رب العالمین نے اسے مکلف نہیں بنایا. تو آدمی اپنے آپ کو ان باتوں کا مکلف نہ بنائے، وہ بوجھ اپنے اوپر نہ لاد لے جو اللہ رب العالمین نے اس کے کندھے پر نہیں ڈالا ہے. تو ایسا نہ کریں. بس ہم نیک اعمال میں بھی یہ دیکھیں کہ اللہ کو کون سا عمل پسند ہے. تو یہاں پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل. اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، جو ہمیشہ کیا جائے، وان قل، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. فرض نماز، فرض عبادتیں تو کرتا ہی ہے، اس کے باوجود آدمی ہمیشگی کے ساتھ ایک عمل کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کو کنٹینیو ریگولرلی ایک عمل. ہمارے پاس ایسا نہیں رہتا. یہ کل بیان کو گئے تھے، مولانا جو ہے بہت بہترین بیان بولے، قرآن و حدیث کی باتیں بہت سے اتنا دل کو لگ گئیں. اب کیا نہیں، اب قرآن کی عظمت پر بیان ہوا مولانا کا. اب سے روزانہ قرآن جو ہے میں پڑھوں گا، روزانہ ایک پارہ قرآن میں پڑھوں گا، روزانہ 2 پارے قرآن. کتنے دن پڑھنے کا؟ وہ بیان کا خمار سر سے اترے تک 4 دن 3 دن روزانہ 2 پارے. یہ اللہ رب العالمین کو زیادہ پسندیدہ نہیں ہے. گرچہ جتنے دن اس نے کیے اللہ رب العالمین یقیناً اس کا اجر اسے دے گا، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ کو کیا پسند ہے؟ روز 2 پارے نہ کو پڑھ، روز 2 صفحے پڑھ، روز 2 صفحے پڑھ، لیکن زندگی بھر کے لیے اسے اپنا وتیرہ بنا، زندگی بھر کے لیے اسے اپنا وظیفہ بنا. اللہ کو یہ پسند ہے. اب سے نوافل کی کثرت، جتنا روزانہ جو ہے فرض کے علاوہ جن اوقات میں نماز پڑھنا جو ہے جائز ہے، ان اوقات میں زیادہ سے زیادہ نوافل کی کثرت کروں گا. بہت اچھی بات ہے، لیکن روزانہ میں اتنے رکعت نماز پڑھوں گا، اتنے رکعت نماز پڑھوں گا. یہ اللہ رب العالمین کو اتنا پسند نہیں کہ تم 10 دن کے لیے وہ عمل کرو اور چھوڑ دو، 8 دن کے لیے وہ عمل کرو اور چھوڑ دو. یہ اللہ کو پسند نہیں. انہی نوافل میں سے کم تعداد اختیار کرو، لیکن اس کو ہمیشہ کرتے رہو، ہمیشہ کرتے رہو، ہمیشہ کرتے رہو. اذکار نہیں، میں اتنے زیادہ اذکار کرتا رہوں گا، اتنی تعداد میں کروں گا، پورا لے کر آدمی اپنے آپ پر لاد لیتا ہے. اللہ رب العالمین تھکتا ہے؟ اللہ ثواب دینے سے تھکتا ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ تو ثواب دینے سے تھکتا نہیں ہے. تم تھک جاؤ گے. اسی لیے جب تم عمل شروع کرو تو ایسا عمل شروع کرو کہ وہ ہمیشہ کیا جائے، ہمیشہ کیا جائے، گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، گرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. اپنے طاقت کے اعتبار سے ایک بندہ ایک عمل کو اختیار کرے. احب العمل الی اللہ ادومہ وان قل. نیک عمل، سب سے بہترین نیک عمل وہ ہے، اللہ کو محبوب نیک عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو.
اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ہم ہماری زندگی میں نیک عمل کو اختیار کریں. اس کے فوائد اور اس کے ثمرات تو آپ دیکھ ہی چکے ہیں. کیا اس کے فوائد ہیں، اس کے ثمرات کیا ہیں، یہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کو اختیار کریں. اذکار ہوں، نمازیں ہوں، تلاوت قرآن مجید ہو، اور بھی اس صدقات ہوں، خیرات ہوں، بہت ساری چیزیں اس میں کی جا سکتی ہیں. ہمیشگی کے ساتھ کی جائیں. یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے. اللہ کو بھی پسند، رسول اللہ کو بھی بہت پسند. اسی کے اندر مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ای العمل کان احب الی رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فیوریٹ عمل کون سا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ اللہ کو تو پسند کون سا عمل جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے. رسول اللہ کو کون سا عمل سب سے زیادہ پسند تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں الدائم، ہمیشہ کیا جانے والا عمل رسول اللہ کو بھی بہت پسند تھا، بہت زیادہ پسند. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس علقمہ آتے ہیں. علقمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے ہیں. آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا؟ هل كان يخص يوما، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص دن متعین کرتے تھے کہ اسی کے اس دن ویک ڈیز میں ایک دن کو اختیار کرنے کا، اس دن دبا کو عمل کرنے کا، باقی کے دنوں میں عمل سے فارغ رہنے کا؟ کیا اللہ کے نبی کا یہ پیٹرن تھا کہ کسی ایک دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کرتے تھے، ایک دن کو مقرر کرتے تھے، متخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے؟ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ایسا نہیں، اللہ کے نبی کا معاملہ ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے کان عملہ دیمہ، کان عملہ دیمہ، یہ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہوتا وہ ہمیشہ ہوتا. کسی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا بھرپور اہتمام فرما کر دوسرے ایام کو چھوڑ نہیں دیتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نیک عمل کرتے تھے وہ ہمیشہ کرتے رہتے تھے، ہمیشہ کرتے رہتے تھے. اللہ رب العالمین کو بھی یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے. اب ہمیشہ عمل کرنے کا ایک بینیفٹ بھی ہے. کیا بینیفٹ ہے ہمیشہ عمل کرنے کا؟ میں آپ کو بتا کر انشاءاللہ بات کو یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ ہمیشہ عمل کرنے کا بینیفٹ یہ ہے، ایک بندہ ہمیشہ عمل کر رہا، نمازوں کا اہتمام وہ کرتا ہے، تلاوت کلام پاک کا اہتمام کرتا ہے، اذکار کا وہ اہتمام کرتا ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی نوافل ہو سکتے ہیں، نفلی عبادتیں ہو سکتی ہیں، وہ ساری زندگی کو اس نے اپنی ان سارے اعمال کو اس نے اپنی زندگی میں شامل کیا ہوا ہے. اب ہوا یوں کہ اچانک وہ مریض ہو گیا، اچانک وہ بیمار ہو گیا، اب وہ کر نہیں سکتا، وہ جو نیک اعمال ہیں وہ کر نہیں سکتا، بیمار ہو گیا بیچارہ. وہ صحت میں جتنے بھی اعمال کرتا تھا اب وہ کر نہیں پا رہا ہے. ایسا ہوا نہیں، بیمار تو نہیں ہوا، اچانک اسے ایک کام آ گیا جس کی وجہ سے اسے ایک لمبا سفر کرنا پڑا، ایک لمبا سفر اسے کرنا پڑا. سفر پر وہ گیا جس کی وجہ سے، اب سفر میں تو آپ جانتے ہیں کہ کتنی صعوبتیں ہوتی ہیں، اور آدمی جب سفر میں جاتا ہے تو بہت مشکل سے ہی عبادتوں کے لیے وقت نکال پاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جتنے بھی اعمال وہ کرتا تھا کر نہیں پا رہا ہے. سفر اس نے کیا یا پھر وہ مریض ہو گیا، اب وہ جو اعمال کرتا تھا وہ کر نہیں پا رہا. تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آفر دیکھیے کتنا زبردست ہے. اس آفر کو اویل کرنے کے لیے، اس آفر کو پانے کے لیے عام زندگی میں نیک عمل کرنا ضروری ہے. عام زندگی میں کنٹینیوٹی کے ساتھ نیک عمل کرنا ضروری ہے. اگر آدمی کرتا ہے اس نیک عمل کے باوجود، اگر وہ آدمی اس نیک عمل کو کرتے کرتے اگر آدمی بیمار پڑ جاتا ہے یا پھر سفر کرتا ہے، تو بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما يعمل مقیما صحیحا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا پھر وہ سفر کرتا ہے، کتب له مثل ما يعمل مقیما صحیحا، اسے جب وہ بندہ بیمار ہوا یا پھر اس نے سفر کیا تو برابر اس کا میٹر چالو، اس کا روزانہ جو ریگولر میٹر ہے اللہ رب العالمین اس میٹر کو چالو رکھتا ہے نیکیوں کے، یعنی اس پر وہی سارے نیک اعمال اللہ رب العالمین اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرتا رہے گا جو وہ اپنی حالت صحت میں کرتا تھا، اور حالت سفر میں نہیں بلکہ حالت حضر میں جو کرتا تھا. سفر نہیں، گاؤں میں ہے، کہاں گیا نہیں، اس حالت میں جو وہ نیک عمل کرتا تھا وہ سارے کے سارے نیک اعمال حالت سفر میں بھی نہ کرنے کے باوجود اللہ رب العالمین اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرتا رہے گا، کیونکہ یہ سفر کر رہا ہے، اسی لیے میرا یہ جو بندہ ہے عمل نہیں کر پا رہا ہے. سفر کی وجہ سے یہ بیمار ہے، اسی لیے میرا بندہ نیک عمل نہیں کر پا رہا ہے. تو اللہ رب العالمین بیماری کے باوجود اور سفر کے باوجود ساری کی ساری وہ نیک اعمال اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کرتا رہے گا، وہ نیکیاں
نہ کرنے کے باوجود اسے ملتی ہی رہیں گی۔ تو یہاں پر سفر، علماء نے تشریح میں لکھا کہ سفر اور بیماری یہ دو عذر یہاں پر بیان کیے گئے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی عذر شرعی، اگر کسی صحیح عذر کی بنا پر کوئی عمل ایک بندہ نہیں کر پایا، ایک عذر آ گیا، اگر بیماری اور سفر کے علاوہ بھی کوئی عذر آ گیا جس کی وجہ سے جو روزانہ وہ عمل کرتا تھا انہیں آج نہیں کر پایا ہو، اینڈ دا ریزن واز جینون، کسی جینون ریزن کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر پایا، اس دن نہیں کرا تو بھی اللہ رب العالمین اسے اس کا ثواب دے گا۔ کوئی عذر آیا، اللہ اکبر، تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ آدمی زندگی بھر نیک اعمال کرتا رہے، اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے تو کسی وجہ سے کسی دن اگر اس نے نیک اعمال نہیں کیے تو اللہ رب العالمین اس کے باوجود ان نیک اعمال کا اسے بدلہ، اس کا ثواب اسے دیتا رہے گا۔ اس کے علاوہ میں نے بہت سارے فضائل، بہت سارے ثمرات بھی آپ کے سامنے بتائے نیک اعمال کے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں نیک اعمال کو اختیار کرتے ہیں تو ہماری زندگی کے مسائل کو آپ حل ہوتا ہوا پائیں گے۔ یہ غیبی چیزیں ہیں، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ایمان کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہمیں وہ فائدہ دیں گی۔ ہم نا ایمان ان چیزوں پہ نہیں، ہم نا مٹیریل چیزوں کے اوپر ایمان ہے، یہ کرے تو ایسا، وہ کرے تو ویسا، یہ ساری مٹیریل چیزوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ یہ ایمانیات سے تعلق ان چیزوں کا ہے، ہمارے رسول اللہ کی باتیں ہیں، اللہ رب العالمین کی باتیں ہیں، ان باتوں پر ایمان رکھیں، ان باتوں پر یقین کریں، عمل صالح کو اپنی زندگی میں اختیار کریں، لازم پکڑیں عمل صالح کو، دیکھیں کس طرح سے ہماری زندگی سعادت مند زندگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو خیر، انہی چند باتوں کے ساتھ ہم آج کے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔